بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ شاہ زنجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام میں آج ٹوڈے قبولیت دعا کا وقت۔ ماضی میں یہ پروگرام میں ایک ٹی وی پہ سال بھر کرتا رہا اور فرمائشوں کے بعد آپ مجھے سعادت ملی کہ میں زنجانی ٹی وی کے ناظرین کے لیے یہ پروگرام کروں۔ آج جناب سید الیوم ہے، 17 سپٹمبر ہے، اور اس دن کی فضیلت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی جمعرات کے دن اذان مغرب ہوتی ہے تو شب جمعہ شروع ہو جاتی ہے، اور شب جمعہ طلوع آفتاب بہت ہی زبردست وقت ہے قبولیت دعا کا۔ اس شب کو، اس دن کو وقت کے جو امام ہے صاحب الزمان، امام زمانہ محمد مہدی علیہ السلام، ان سے بھی نسبت ہے۔ اور اس دن کوئی بھی عبادت کریں آپ، اللہ کا کوئی بھی ذکر کریں، بہتر ہے کہ درود پاک پڑھیں، تو اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ اور وہ چونکہ شب جمعہ ارواح بھی آتی ہیں تو انہیں بھی یہ سارے ثواب ہدیہ کرنا نہ بھولا کریں۔ آج کے دن میں جو خوبیاں ہیں بہت ہی زبردست ہیں۔ 3 وقت تو اس میں نے نکالے، اور 3 اس میں مزید پلس نمبر جمع ہو گئے ہیں، اور 3 جمع 3 یہ جناب آج 6 اچھے اوقات میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور آج کے دن کی جو نسبت ہے اسٹرالوجی کے مطابق، یہ ستارہ زورا وینس سے ہے، اور یہ محبت کا بھی ستارہ ہے اور اسلام کا بھی ستارہ اسٹرالوجی کے تحت آ جاتا ہے۔ تو یہ محبت بانٹنے کا، اسی لیے مسجد میں جمع ہونے کا جمعے کے دن، اور چھپے جو قرآن پاک میں سورہ جمعہ ہے کہ جناب سب کام بند کر دیے جائیں، اور جیسے اذان جمعہ آپ تشریف لے جائیں مسجد میں عبادت کے لیے۔ میں ہدیہ کروں گا کہ 3 وقت میں بعد میں ہدیہ کروں گا، لیکن جمعے کی جو فضیلت ہے، جیسے ہی اذان جمعہ ہو، خاص طور پہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں گھر میں میرا بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہی ہیں، جیسے ہی اذان جمعہ ہو تو جو اس وقت جو دعا کی جاتی ہے یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اور پاکستان میں شاید اکا دکا مسجد میں رواج ہے کہ خواتین بھی جا کے مردوں کے ساتھ پردے میں نماز جمعہ پڑھتی ہیں۔ لاہور کی ڈیفینس کی مسجد میں نے یہ دیکھا ہے کہ جگہ ایسا ہو رہا ہے، اور چونکہ حرم مدینہ، حرم کعبہ میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ہمارا اسلامی ملک ہے، میری ایک تجویز ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو کہ مسجد میں پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور خواتین بھی آ کے نماز جمعہ ادا کریں۔ بہرحال اسلامی نظریاتی کونسل کے اور حکومت بہتر جانتی ہے، میری ایک تجویز تھی جو میں نے دل میں آئی، میں نے ہدیہ کر دی۔ تو جمعے کی جب نماز ہوتی ہے تو مولانا صاحب خطبہ دے کے تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کر کے بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ درمیانی جو لمحات ہیں یہ بھی قبولیت دعا کے وقت ہیں۔ اور تیسرا وقت ہے جب مولانا صاحب یعنی نماز پڑھانے کے لیے، جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے اقامت دی جاتی ہے، اور جب تک وہ اللہ اکبر نہیں کہتے تو یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو یہ 3 وقت ہیں جو ہر جمعہ آتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ جو میں نے باتیں آپ کو ہدیہ کی ہیں یا ائمہ معصومین کے ارشادات کے مطابق ہے۔ آج جو میں نے اسٹرالوجیکل اور روحانی طریقے سے وقت نکالے ہیں، یہ جناب 17 سپٹمبر جمعہ، یہ نصف شب کا وقت ہے، 3:30 سے لے کے 4:01، اور اس کے بعد دوپہر کا وقت ہے، یہ ہے 12:13 سے لے کے 12:29، یہ اذان جمعہ کے قریب ترین کا وقت ہے۔ اور اس کے بعد یہ شام کا وقت ہے 18:16 سے لے کے 18:46 تک، یعنی شام 6:18 سے لے کے 6:46۔ تو 3 یہ وقت ہیں، بہترین وقت ہیں قبولیت دعا کے لیے۔ اپنی دعاؤں کی یقینی قبولیت کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ نماز تو یقیناً پڑھ کے دعا کریں۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے صلو علیہ وآلہ، اس لیے ہے کہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ جو آپ نے مشہور زمانہ ربائی سنی ہوگی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کا بتایا ہوا درود پاک ہے۔ اور خواب میں شیخ سعدی کو یہ عطا ہوا تھا۔ اتنا چھوٹا درود، میں بعض اوقات حیران بھی ہوتا ہوں، خوش بھی ہوتا ہوں، میری حیرت بھی ہوتی ہے کہ اتنا چھوٹا درود پاک۔ آپ درود لکھی دیکھیں، درود ہزاری دیکھیں، درود تاج دیکھیں، درود ابراہیم ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے درود ہیں، اور ہر درود پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے 10 دفعہ۔ لیکن یہ کتنا چھوٹا درود ہے کہ درود و محمد اور آل محمد میں، اس درود کو آپ آج قبولیت دعا کے لیے 313 دفعہ پڑھیں، اور ہر تسبیح میں رک کے دعا کریں، تو یقیناً اس عمل سے، چونکہ درود پاک میں کی دعائیں
بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوتی ہیں. اور درود پاک جو پڑھا جاتا ہے جب زمین پہ بیٹھ کے تو عالم بالا پہ ملائکہ اسے لے کے جاتے ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اور میں دعا کروں گا کہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جو درود پاک کا ورد کرتے ہیں. مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا، یہ سر راہ ایک بات میں آپ کو ہدیہ کیے دیتا ہوں. وہاں پہ ایک مجھے فیاض خان صاحب ملے نیو یارک میں. وہ مجھے آ کے ملے اور بڑی عقیدت سے تشریف لائے. وہ آئینہ قسمت زنجانی جلدی کے پرانے قاری تھے، ہری پور کے رہنے والے ہیں پاکستان کے. تو وہ مجھ سے بڑے عقیدت سے ملنے آئے اور پھر انہوں نے باتوں میں ذکر کیا کہ میں اس وقت 3 کروڑ کو 60 لاکھ درود پاک میں پڑھ چکا ہوں. میرا دل خوش ہو گیا. میں نے انہیں سیرے لگایا، ان کا ماتھا چوما اور میں نے انہیں پروڈکشن دی کہ آپ حکیم الامت علامہ اقبال کی طرح 5 کروڑ درود پاک یقیناً پورا کریں گے. اور پھر چند سالوں کے بعد وہ اس منزل پہ پہنچ گئے کہ انہوں نے 5 کروڑ دفعہ درود پاک ادا کر لیا ہے. اور اب مجھے چند دن پہلے ان کا فون آیا کہ اس وقت وہ 6 کروڑ سے تجاوز کر چکے ہیں اور غالباً 23 مارچ 2022 کو ان کے 20 سال مکمل ہو جائیں گے درود پاک مسلسل پڑھتے ہوئے. اور انہوں نے مجھے دعا کے لیے یہ کہا کہ آپ دعا کریں. میں نے بلکہ انہیں الٹا خود دعا کی فرمائش کی. تو میں نے یہ کہا کہ آپ یہ جو درود پاک پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو منزل ہے غالباً 6 لاکھ 6.5 لاکھ یا 7 کروڑ کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. 7 کا ایک نمبر بڑا ہی روحانی نمبر ہے. 7 آسمان، 7 سمندر، 7 زمینیں، صفا مروا کے 7 چکر، کعبے کے 7 چکر، ہمارے ہفتے کے جو 7 دن ہیں، اور اسٹرالوجی میں بھی ہمارے 7 ستارے ہیں، 7 ڈیز ہیں. تو 7 ایک لکی نمبر ہے، ایک روحانی نمبر ہے. اسی واسطے جناب کعبے کے جب چکر لگتے ہیں تو جو آپ الٹے چکر لگ رہے ہوتے ہیں، گھڑی سیدھی گھوم رہی ہوتی ہے، تو کعبے کے جو چکر ہیں یہ 7 الٹے لگتے ہیں تو ایک طواف مکمل ہوتا ہے. جب میں نے تحقیق کی کچھ عرصہ پہلے تو مجھے یہ تھوڑی سی خوشی بھی ہوئی، حیرت بھی ہوئی کہ لوگ کعبے کے الٹے چکر کیوں لگاتے ہیں. لیکن وہ تو اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھا دیا. تو میرے جو تحقیق کے بعد ہوا کہ آسمان پہ ستارے بھی ایسے گھوم رہے ہیں، تو اسی ترتیب سے یہ چکر لگ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول نے عمل کر کے بتایا. اللہ کے رسول نے اگر عمل نہ کیا ہوتا تو نماز میں تو تھا کہ جناب صلات، تو کسی کو کیا پتا کہ جناب صلات کیا ہے، نماز کیا ہے. اللہ کے رسول نے عمل کر کے بتایا، 4 معصومین نے عمل کر کے بتایا. اور پھر جو نماز ہے یہ کسی صورت بھی اس کی معافی نہیں ہے. میں بہن بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے چاہے آپ سفر میں ہو تو قصر نماز ضرور ہو جاتی ہے، لیکن بیماری ہو، کوئی اور حالت ہو تو نماز بہرحال جو کہ فرض ہے تو فرض کی ادائیگی فرض پہ کی جائے تو اس کا بہترین اجر ملتا ہے. اور میرا سلام ہو ان شہیدوں پہ، میرا سلام ہو ان سید الشہداء امام علی مقام مولا حسین کے رفاقار پہ، اور میرا سلام ہو سید الشہداء نواسہ رسول مولا حسین پہ کہ انہوں نے کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے اور نماز میں جناب آخری جو تھا ان کا حالت نماز میں جو انہوں نے سجدہ کیا تو ان کا سر تن سے جدا کیا گیا. اور جو تن سے جدا ہوا یہ کوئی عام سر نہیں تھا، یہ وہ سر تھا جو جسے رسول خدا چوما کرتے تھے، زبان کو چوسا کرتے تھے، بوسے لیا کرتے تھے، گردن کو چوما کرتے تھے. اور یہ دنیا کا واحد سر ہے. سر کٹ دے تو آدمی بول نہیں سکتا، لیکن اس سر نے نوک نیزہ پہ تلاوت کلام پاک کی اور سورہ کاف کی جو آخری آیات ہیں مولا حسین نے پڑھی. یہ بھی حل المشکلات کے لیے ہیں. بہرحال باتوں کا سلسلہ آپ سے جاری رہے گا، دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا. اور میرا جو نسبت ہے سلسلہ روحانی حضرت سید میرا حسین شاہ زنجانی خانوادہ زنجانی عالیہ کا جو ادنا سا خادم ہے شاہ زنجانی، آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ آج آپ جو بھی دعا کریں بارگاہ خداوندی میں مستجاب. اپنی دعاؤں کی یقینی قبولیت کے لیے اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائیں. تو بہت ہی کامل مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. شاہ زنجانی کو زنجانی ٹی وی سے اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی کا ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.